مجھ کو یاد کیا ہے؟ ہاں تو کیا ہے. مجھے عزت کی قسم مجھے کوئی یاد کرے، وہ چاہے کمی ہو، وہ چاہے ذمہ دار ہو، وہ چاہے وڈیرا ہو، وہ چاہے چودھری ہو، وہ چاہے کمدار ہو، مجھے عزت کی قسم جو کوئی مجھ کو یاد کرے، جو یاد کرے، عزت کی قسم میں اللہ اسے یاد کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت. اللہ اکبر. سبحان اللہ. خدا کی قسم اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے ہم اللہ سے کبھی منہ نہ موڑیں. جو ہمارا فون سننے کو تیار نہیں بار بار اسی کو فون کرتے ہیں، جو ہماری کال لینے کو تیار نہیں ہم اسے کہتے ہیں کائنڈلی پک مائی کال. جو ہماری کال لینے کو تیار نہیں بار بار اسی کو کال کرتے ہیں. جو ہمارا میسج بنا سنے بنا دیکھے ڈیلیٹ کر دیتا ہے ہم بار بار میسج اسی کو کرتے ہیں. جو لوگوں میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں بتاتا ہے کہ یار یہ بڑا کمینہ آدمی ہے، بیکار شخص ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم پھر بھی اسی کے پیچھے جوتی اتار کے دوڑ لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بندہ میرا ہو جائے. ہائے جو پوچھے نہ لفٹ نہ کرائے. ہم چاہتے ہیں یہ بندہ میرا ہو جائے اور اللہ فرماتا ہے یاد تک کر، یاد تو کر مجھے. آئے آئے اللہ. افسوس صد افسوس ہم اس کو بھلاتے ہیں تو کیا گزرتی ہوگی. کیا نہیں دیا اللہ نے. آؤ ہم اپنی شکل شبہات کی طرف غور کرتے ہیں. کیسی پیاری صورت ہے. اگر آپ نے پہلے غور نہیں کیا آج محفل سے اٹھ کر گھر جا کر آپ چیک کرنا اپنے آپ کو، آئینے میں شکل دیکھنا. میری بات پہ برا نہ منانا، آئینے میں شکل دیکھنا کیسی پیاری صورت ہے. اگر آپ کے سیل میں کسی بندر کی صورت ہو تو بندر کی شکل دیکھیں یوں رکھ کے بندر کو، ادھر پھر اپنی صورت دیکھو، ادھر اونٹ کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر گدھے کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر سانپ کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر چڑیا کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر مکھی کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر مچھر کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو، ادھر رینگتی چیونٹی کو دیکھو، ادھر خود کو دیکھو. میں اس پہ اگر بولوں تو میں بول بول کے میرا ٹائم سارے کا سارا زندگی کا تمام ہو جائے جتنا اس نے نوازا بنایا ہے. احباب مکھی مچھر ہو، جانور ہو اور کوئی چیز ہو، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اور اللہ خود فرما رہا ہے والتین، والتین قسم ہے مجھ کو انجیر کی، والزیتون قسم ہے مجھ کو زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے مجھ کو طور سینا کی، وہذا البلد الامین اے حبیب مجھے قسم ہے تیرے شہر کی. اللہ نے یکے بعد دیگرے قسمیں اٹھائیں. اللہ کی شان یہ ہے وہ قسم اٹھائے یا نہ اٹھائے. کون ہے جو اللہ کی بات پہ اعتبار نہ کرے؟ جرت ہے کسی کی کہ اللہ کے فرمان پہ یقین نہ کرے. اللہ بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت، مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کسی بات کی اہمیت پر زور دینا ہو تو پھر اس کا انداز تکلم ایسا ہے. کس طرح قسم اٹھائی؟ ایک قسم نہیں، دو نہیں، یک بعد دیگرے 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اٹھا کے مجھے طور سینا کی قسم جہاں موسیٰ سے کلام کیا کرتا تھا، حبیب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم، وہ مکہ کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا حبیب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم
میں قسم کبھی نہ اٹھاتا، میں کسی کا محتاج نہیں، میں قسم نہ اٹھاتا، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے اٹھائی تو مولا کس لیے مکے کی قسم اٹھاتا ہے؟ اس لیے یہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے، کہا نہیں۔ بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود ہے، کہا نہیں۔ یہاں زمزم کا مقدس کنواں ہے، کہا نہیں۔ یا اللہ اس لیے پھر قسم اٹھائی ہوگی۔ مکے میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہا نہیں۔ سین مکہ میں انبیاء و رسول آرام فرمائیں، کہا نہیں۔ تو پھر صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ کی خاطر، فرمایا نہیں۔ تو مالک کو تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا وانت حل بہذا البلد، حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ چلیں گلیاں بوسے لیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے جائیں تو جوتی سمیت جب چڑھنے لگے تو اللہ فرمایا موسیٰ کہ جی مولا جوتی اتار کرا، جوتی اتار کرا، یہ مقدس جگہ ہے، طور سینہ ہے، تو نے مجھ سے کلام کرنا ہے اس پر، لہذا جوتی اتار کر اوپر آ۔ موسیٰ علیہ السلام جوتی اتار کر جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرشوں پہ تشریف لے گئے نا، تو جب عرش اعظم کے اوپر چڑھے تو جوتی اتارنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، جوتی کیوں اتار رہے ہو؟ کہ یا اللہ یہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ تو نے موسیٰ کو منع کیا تھا کہ موسیٰ جوتی اتار کر آ، میرے بھائی کو تو منع کیا، اس لیے میں جوتی اتار رہا ہوں کہ یہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، اس کو اس لیے منع کیا تھا تاکہ طور کی پہاڑی مقدس ہے، اس مقدس جگہ کے ذرات موسیٰ کی پاؤں کے تلیوں کو لگے، موسیٰ اس سے تبرک حاصل کر سکے، شان پا سکے۔ تو یا اللہ میرے لیے فرمایا تو نالین سمیت آ، تاکہ تیرے نالین کے ذرے عرش اعظم کو لگیں، عرش اعظم متبرک ہو سکے۔ کیا شاعر کہتا ہے، اب تلک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تلک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ آئیں گے ایک رات۔ جب وہ شب اسرا گئے تو اب تک ستارے انتظار کر رہے ہیں، شاید وہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا یار۔ نالین شریفین سمیت جا رہے ہیں، جب نالین شریفین سمیت جب اوپر تشریف لے کے گئے، کیا شان ہے میرے نبی کے نالین کی۔ کعبہ نیچے نالین اوپر، کعبہ نیچے نالین اوپر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
نیچے نالین 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 اوپر نالین نالین اوپر سدرۃ المنتہا نیچے نالین ہاں 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 ثابت ہو گیا کہ وہ نالین بھی تو کسی موچی نے بنائے ہوں گے یار. اس موچی کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اس نالین کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلووں کی نسبت نصیب ہو گئی. وہ اس لائق ہو گئے کہ سارے آسمان سدرۃ المنتہا نیچے اور نالین اوپر. اور جس صدیق کو مصطفیٰ کی نسبت نصیب ہوئی اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. اس فاروق کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. غنی کے مقام کا کیا عالم ہوگا. علی کی شان کا کیا عالم ہوگا. اللہ اللہ اکبر. نسبت بڑی چیز ہے. یہ وہ نسبت ہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا تو آگے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. حبیب ٹھہر جائیے, آپ کا رب صلات پڑھ رہا ہے, صلات بھیج رہا ہے. جب یہ آواز آئی تو آقا فرماتے ہیں میرے کانوں میں جب آواز گئی کہ کف یا محمد ان ربک یصلی, کلام خدا کا تھا, آواز صدیق اکبر کی تھی. اللہ رب جانتا تھا کہ میرا حبیب جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ ابو بکر ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر زندگی میں جس نے جو نیکی کی, جو احسان کیا, بحمد تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا بدل میں نے اس دنیا میں دے دیا, اس کے احسانات کا بدل میں نے اسی دنیا میں دے دیا. فرمایا مگر ایک صدیق ہے جس کے احسانات کا بدل میں نہیں دے سکا, اس کے احسانات کا بدل میرا مولا قیامت کے دن خود ہی سے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تشریف لے گئے رب کریم کی بارگاہ میں تو عرض کی یا اللہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو لائق سجدہ ہے, تو معبود ہے, تیری تو عبادت کی جاتی ہے. تو نے مجھ کو فرمایا ان ربک یصلی, تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے, دھیان ادھر چلا گیا. تو یا اللہ تو کس کی نماز پڑھتا ہے؟ فرمایا حبیب میں نماز نہیں پڑھتا. تو یا اللہ تو نے فرمایا کہ کف یا محمد ان ربک یصلی. فرمایا میں نے تیرا دل بہلانے کی خاطر ابو بکر کی زبان میں کلام کیا. ابو بکر تیری عظمت پہ نثار اور قربان جاؤں کہ رب بھی کلام کرے تو تیری آواز میں اللہ فاوہا الی عبدہ ما اوہا. اور دیوانوں سنو, یا اللہ وہ کیسی نماز؟ کہا نماز نہیں, فرمایا وہ درود ہے, درود. میں درود بھیج رہا ہوں. تو رب کا درود کون سا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں ہمیں درود کون سا پڑھنا چاہیے, ہمیں وہ درود بتائیں جو درود رب کریم اپنے حبیب پر بھیجتا ہے. احباب اللہ کا یہ درود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یا اللہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت فرما. اللہم بارک علی محمد, ذات محمد پر برکتوں کا نزول فرما. یہ ہمارا درود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرشتوں کا اور ہمارا درود جو ہے وہ یہ ہے. اور رب کا درود کیا ہے؟ رب کا درود یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے حبیب پر رحمتیں نازل کیے جا رہا ہے, برکتیں نازل کیے جا رہا ہے. یہ اللہ کا درود ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ مجھے قسم ہے تیرے شہر کی. تو یہاں کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں یکے بعد دیگرے اٹھا کر رب کریم کلام کیا فرما رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
اللہ اکبر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے غور کر، اپنے آپ کو نیچے سمجھنے والے، کم تر آ کر سمجھنے والے، اپنے آپ کو شودا اور بیچارہ سمجھنے والے، سن اپنی اہمیت سن۔ رب کریم یکے بعد دیگرے 4 مرتبہ قسمیں اٹھانے کے بعد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سنو، میری تخلیقات میں سے سب سے بہتر جو تخلیق ہے وہ کوئی اور نہیں، فرمایا وہ انسان تو ہے، تو۔ سبحان اللہ۔ میں سب تو سونا توانو بنایا ہے، سب تو پیارا توانو بنایا ہے۔ سسٹم میں آپ چیک کریں، آپ ہر چیز کو ذرا دیکھیں، کسی چیز کو بھی جب آپ دیکھیں گے، کہیں وہ طول میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں وہ عرض میں پھیلی ہوئی ہے، کسی کے پیچھے دم لٹکی ہوئی ہے، کسی کے کان اتنے لمبے لمبے ہیں، کوئی یوں کر کے چلتا تو کوئی یوں کر کے چلتا، لیکن انسان دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ ہائے ہائے، بیوٹیفل بنایا نہیں بنایا؟ شکلیں دیکھو، خدا کی قسم بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ حضرت صاحب ہم نے بڑے بوڑھے دیکھے ہیں، خوبصورتی قائم نہیں رہتی، خوبصورتی کو قائم رکھنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، خوبصورتی کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ تم اپنی منقوہ تک محدود رہو، کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا مجھ میں سے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نکاح تک محدود رکھو، میری بات کو سمجھنا ذرا، نکاح تک محدود رکھو، اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھو، دائیں بائیں منہ نہ مارو۔ وہ دائیں بائیں منہ مارنے میں وہ چاہے یہاں وہ چاہے یہاں لواطت ہو، دائیں بائیں منہ نہ مارو۔ نکاح تک خود کو محدود رکھو، منقوہ تک محدود رکھو۔ اور کیا خوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سنو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دی، وہ مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لی۔ میں نے بڑے پیر دیکھے، شکلیں بگڑی ہوئی، میں نے بڑے پیروں کے صاحبزادے دیکھے، شکلیں بگڑی ہوئی، میں نے بڑے خطیب دیکھے، شکلیں بگڑی ہوئی۔ بندہ کہتا ہے کہ یار ہم نے تو ان کو پنجگانہ نماز پڑھاتے دیکھا، ہم نے ان کو جمعے پڑھاتے دیکھا، ہم نے ان کو تقریریں کرتے دیکھا، ہم نے ان کو حق ہو کراتے دیکھا، ہم نے مجالس سجاتے دیکھا، تو یار یہ معاملہ کیا ہے؟ آئے کیا کسی نے لکھا کہ بہت لوگ دیکھے کہ دنیا میں جن کا نازک بدن تھا، معمر چلن تھا، ارے جو قبر کہن کو کہ جا کر کے دیکھا، نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ جس نے اپنے آپ کو اپنی منقوہ تک، نوجوانوں غور سے سنو، اپنی منقوہ تک مخصوص کر لیا، ایمان کا بہت بڑا حصہ اس نے سمیٹ لیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ، جمعرات کو بھی سال جمعے کا دن چھوڑا، آج ہفتے کو نماز جنازہ، ڈیڈ باڈی کیسی پڑی ہوئی تھی؟ بولو 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 بولو،
ڈیڈ باڈی کیسی پڑی ہوئی تھی؟ کیسے چہرہ چمک رہا تھا؟ آج کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں نا تو انہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ زور کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگا. جب جنازہ پڑھنے گئے ہیں تو پتہ چلا زور سے پہلے پڑھا دیا. ہم نے کہا کیا بات ہے، آپ نے اعلان کیا تھا کہ زور کے بعد نمازیں زور جنازہ ہوگا، تو جنازہ آپ نے پہلے کیسے پڑھا دیا؟ وہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی رکھنے کے لائق کی نہیں تھی. ڈیڈ باڈی رکھنے کے لائق کی نہیں تھی. کیا ہوا ڈیڈ باڈی کو؟ ڈیڈ باڈی کا پیٹ باہر آ گیا تھا، منہ میں سے پانی شروع ہو گیا تھا. ہم نے منہ میں کاٹن رکھی تو ناک میں پانی شروع ہو گیا. ہم نے ناک میں کاٹن رکھی تو کانوں سے پانی شروع ہو گیا. قریب تھا کہ ڈیڈ باڈی خراب ہو جاتی، بدبو مار جاتی، پھٹ جاتی. ہم نے اس لیے جلدی کی ہے. ایسی جگہوں پہ میرا جانے کا اتفاق ہوا. نماز جنازہ پڑھنے گئے، زور کے بعد ہے، کہنے گے عصر کے بعد پڑھیں گے. عصر ہو گئی مغرب کے بعد پڑھیں گے، مغرب ہو گئی عشاء کے بعد پڑھیں گے. کچھ عقیدت مند رہتے ہیں ابھی. آپ یقین کریں کہ جب قریب جا کر دیکھا تو ایسے لگتا ہے آرام فرمائے، پرسکون، چہرے پہ اطمینان، چہرے پہ اطمینان. اطمینان اس کے چہرے پر ہوتا ہے جو کامیاب ہو کر جا رہا ہوتا ہے، جو سبق یاد کر کے جا رہا ہوتا ہے، جو واطی اللہ و واطی الرسول کا حق ادا کر کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے. ہم نے پوچھا جس بندے کے بارے میں زور کے بعد جنازہ تھا، آپ نے زور سے پہلے کیوں پڑھا دیا؟ ان کے ڈیڈ باڈی رکھنے کی لائق کی نہیں تھی. ہم نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ کہتی زانی تھا، زانی تھا، لواطت کرتا تھا، لوٹی تھا. یہ کون تھا؟ شرابی تھا، ڈرنکر تھا. یہ ہائے، آج اس دور میں لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں گل کی ہو گیا. ہر کوئی کردہ پھردا ہے. جے میں لواطت کر لی تو کی ہو گیا؟ میں نے یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ میں تو مہینے میں ایک بار چڑھاتا ہوں، لوگ تو روز پیتے ہیں. میں تو کبھی کبھی یاروں کی خوشی میں پیتا ہوں، میں روز تھوڑی پیتا ہوں. ارے کہاں پی؟ کہا جی پیر صاحب کے بیٹے سے میری فرینڈ شپ ہو گئی ہے، وہ پیر کا بیٹا بھی پیتا ہے اور اس کی خوشی میں بھی پیتا ہوں. وہ پیر ہے جو شراب پیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا جہنمی، شراب پلانے والا جہنمی، شراب بنانے والا جہنمی، بنا کے بوتل میں ڈالنے والا جہنمی، بوتل سے گلاس میں ڈالنے والا جہنمی، اور گلاس تھمانے والا جہنمی ہے. استغفر اللہ. کہ جی پیر کے بیٹے نے پلا دی مجھ کو. میں مجبور تھا، میں نے کہا سائیں پلا رہے ہیں تو میں پی لوں. ایسے سائیں سے بعد آئے، ہمیں ایسے سائیں نہیں چاہیے. ارے پیر تو اس لیے پکڑا تھا وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتائے. پیر کی ڈیوٹی ہے رشد و ہدایت دے. پیر منزل نہیں ہے، پیر نشان منزل ہے. خدا کعبہ کی قسم وہ نشان منزل ہے. کیا کسی نے لکھا ارے پیر نگر سے ہو کے نبی نگر میں جا، نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کے پاس، یعنی پیر سے ہو کر نبی کے پاس جا، اور جتنا مرضی مقام مل جائے، چاہے تو ملتان کا بہاول حق بن جائے، چاہے تو ملتان کا رکن عالم بن جائے، چاہے تو پاک پتن کا بابا فرید گنجے شکر بن جائے، چاہے تو جھنگ کا باہو بن جائے، چاہے تو لاہور کا داتا بن جائے، چاہے تو اجمیر کا خواجہ بن جائے، اور سن چاہے تو بغداد کا غوث بن جائے،
چاہے تو غزالی ہے، چاہے تو رومی ہے، چاہے تو جامی ہے، چاہے تو راضی ہے، تو جو بھی ہے، مصطفیٰ کو کبھی بائی پاس نہ کرنا، مصطفیٰ کے آستان پہ بیٹھ جا، لمحہ لمحہ دیدار خدا بھی نصیب ہوگا، دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ ہم گئے کہنے لگے جی جنازہ پڑھ دیا، پاپی شخص تھا، شرابی تھا، ڈرنکر تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا۔ ہم نے دیکھا اس کو ماں کو گھسیٹتے ہوئے باہر روڈ پہ لایا کھڑا تھا، یہ باپ کو گالیاں دیتا تھا، غلیظ گالیاں دیتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا انداز ہے۔ میرے محبوب کے دیوانوں غور کرو، یہ اس کا انداز ہے۔ وہ رسی دراز کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں لیتا۔ فوراً گرفت لیتا تو فرعون کی لے لیتا، فوراً گرفت لیتا قارون کی لیتا، فوراً گرفت لیتا نمرود کی لیتا، فوراً گرفت لیتا شداد کی لیتا، فوراً گرفت لیتا ابو لہب کی لیتا، فوراً گرفت لیتا ابو جہل کی لیتا، عتبہ کی لیتا، شیبہ کی لیتا۔ لیکن اس کا قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، بندے کو موقع دیتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہے مولا مجھے موقع دیتا تو میں توبہ کر کے میں تیرے قریب آ سکتا تھا۔ ہم جب دیکھتے ہیں گناہ کر کے ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے زنا بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے کان نہیں بند نہیں ہوئے، میں نے شراب پی لی کچھ بھی نہیں ہوا، پیر صاحب بتاتے تھے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن خدا کی قسم بندہ جب مرتا ہے شکل بگڑ جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، دھیرے 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 دھیرے، اور خاص طور پر بوڑھے زانی پہ تو بڑی لعنت ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت پڑتی ہے اس پہ جو بوڑھا زانی ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی آ گیا پھر بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف رغبت نہیں کی۔ آباب جس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، ہائے ہائے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا بہترین ہے۔ آپ اپنی نظر کو پکڑ لیں، نگاہ کو کنٹرول میں کر لو۔ یہ نگاہ، یہ دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ شیطان سے پوچھا تو کس طرح سے لوگوں کو ورگلاتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کو دیکھنے سے ورگلاتا ہوں، یہ میرے تیر ہیں، میری طرف دیکھو۔ جب بندہ دیکھتا ہے نا کسی کی طرف تو فوراً سے پہلے شیطان اپنا کام کرتا ہے، شیطان اپنا تیر چلا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے پھر دیکھ، اسے کہتا ہے پھر دیکھ، اسے کہتا ہے پھر دیکھ، تو وہ بندہ پھر دھیرے دھیرے اس طرف پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مومنوں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، جھکا کے رکھو۔ کتنی بےہودگی پھیل گئی۔ آج کا سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے ماں کے ساتھ سیکس کرنا جائز ہے، بہن کے ساتھ سیکس جائز ہے، بھابھی کے ساتھ جائز ہے۔ ہائے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سوشل میڈیا کے کلپس میں بتایا جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ سیکس کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ سیکس کیا۔ آج کا نوجوان بچہ وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہی راستہ ٹھیک ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کعبہ کی قسم جو راستہ ٹھیک ہے وہ مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کوئی اور دین نہیں، فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی خوشبو
دین اسلام کی پہچان جو ہے وہ کس میں ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا سنو تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرا نبی جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو، جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو، میرا نبی جیسے اٹھے ویسے اٹھو، جیسے چلے ویسے چلو، میرا نبی جیسے کھائے ویسے کھاؤ، جیسے پیے ویسے پیو، جیسے پہنے۔ میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہستی میرا نبی ہے، تمہارے لیے ماڈل ہستی میرا نبی ہے، میرا حبیب ہے۔ اس کو دیکھتے جاؤ، اپنا قبلہ ٹھیک کرتے جاؤ، تم اسی کے راستے پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ اور تو اور کمال ہے میرے مولا نے کیا فرمایا، سننا ذرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا تم اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے۔ کون نہیں چاہتا اللہ ہم سے پیار کرے؟ ادھر میری طرف دیکھنا، جو لوگ ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم حنفی یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے پیار کرے۔ ادھر دیکھنا، جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی خواہش ہے اللہ ہم سے پیار کرے، جو یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے پیار کرے۔ اور ادھر دیکھنا، جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی خواہش ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے پیار کرے۔ اور ادھر دیکھنا، جو ہمارے جعفری بھائی نماز پڑھتے ہیں یوں ہاتھ اٹھا کے، وہ بھی چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے پیار کرے۔ اور سننا، جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ان کی بھی یہی